अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं वो, और इसके अलावा काजी फैज़ी साहब, अल्लाह ताला उनको और उनकी अहलिया को सेहतमंद ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी दे। उनके ख़त के हवाले से भी एक ज़िक्र करना है। ना जाने उनको फ़ौज से क्या ऐसी एलर्जी है कि मसला कोई भी हो बीच में पाक फ़ौज को ले आते हैं, और क्या वजह है, उन्होंने ख़त क्या लिखा है, मेरे व्यूअर जो नहीं जानते हैं अब वो उनके हवाले से भी मैं ज़िक्र करूँगा। इसके अलावा जो दो तीन सिंध से बड़ी खबरें हैं वो खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। अमीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में आज तक जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो आज तक पूरी नहीं हुई है, यानी कि 42 जजेस की गुंजाइश है और आज मुस्तकिल जजेस की तादाद बड़ी मुश्किल से 40 मुकम्मल हो गई है। लेकिन ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद पहले की निस्बत आए साल हर साल हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अगर हम मातहत अदालतों की बात करें तो सिंध के सूबे में अब तक तकरीबन 2 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, उनके साल से फैसले नहीं हो सके। आज तीन कौन कौन से जजेस हैं जिनको मुस्तकिल किया गया है, उनकी तकरीब हला बर्दारी हुई है। और उसके बाद फिर जो कानूनी माहिरीन से आपकी बात होती रही है, क्या वजह है कि सिंध में इतने ज़्यादा तादाद में मुकदमात जो है ज़ेर इल्तवा है? जी बिल्कुल शायद आज सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस, जिसमें जस्टिस मिसेस राशिदा असद हैं, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों हैं और जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी, जिन्हें आज अपने ओहदे का जो है वो मुस्तकिल जज के तौर पर हलफ उठाया। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख ने उनसे ओहदे का हलफ लिया है। और जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो अब 40 हो चुकी है, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 42 जजेस की है, जो कि कभी पूरी नहीं होती। हमने यही देखा है अब जब से हमने शुरू की है। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी एलिवेट होने जा रहे हैं, तो उसके बाद एक और जज जो है वो कम हो जाएगा सिंध हाई कोर्ट का। केसेस बढ़ने की वजह तो ये है कि जो स्ट्रेंथ मुकर्रर की गई थी 42 जजेस की सिंध हाई कोर्ट की अगर बात करें तो वो वहीं पे रुकी हुई है। अब सूबे की जो आबादी है वो कहीं से कहीं जा चुकी है। और इसके अलावा मातहत अदलिया की बात करें तो वहाँ पे भी यही हाल है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन जजेस की तादाद में जो इजाफा जिस तरह होना चाहिए था आबादी के लिहाज से उस तरह नहीं हो रहा है। और क्योंकि इसमें जब लिटिगेशन तभी बढ़ती है जब दीगर इदारे अपना काम जो है वो ठीक तरह से नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो बड़ी अदालतें हैं जिसमें सर्विसेज मैटर होते हैं, इसके अलावा जो दीगर मामलात होते हैं अवामी मफाद के, वो बढ़ते जाते हैं और इसकी वजह से केसेस में जो है वो इजाफा होता है। लेकिन जिस तरह आबादी में इजाफा होता है इसी तरह जजेस की तादाद में भी इजाफा होना चाहिए ताकि जो बैकलॉग है उसको ख़त्म किया जा सके। इसी तरह मातहत अदालतों में भी जजेस की तादाद आज तक पूरी नहीं हुई। सूबे भर के 29 अजला की हम बात करें तो तकरीबन यही सूरत हाल है, वहाँ भी तादाद पूरी नहीं है जजेस की। बिल्कुल यही सूरत हाल है मातहत अदलिया में भी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी जिसे कहते हैं उसमें भी, क्योंकि आबादी के लिहाज से जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उसी तरह जजेस की तादाद में भी मातहत अदलिया में भी इजाफा होना चाहिए ताकि जो केसेस हैं उनका जो बर वक्त फ़ैसला है वो मुमकिन हो सके। और इसी तरह जो केसेस पेंडिंग रहते हैं जिसमें ख़ास तौर पर जो है वकला और साइलिन दोनों को, और इसके बाद जो है वो अदलिया का नंबर आता है, ये इन सब की एक मजमूई तौर पर ज़िम्मेदारी होती है कि केस को जो है वो बर वक्त डिस्पोज ऑफ कराया जाए। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि सालों साल केसेस चलते हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत 7 दिन में केस का फ़ैसला करना होता है, लेकिन बाज़ केसेस में 7 साल भी लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। इसी तरह नैब रेफरेंसेस में जो है वो 90 दिन में फ़ैसला करना होते हैं, लेकिन 9 साल भी लग जाते हैं। और इसी तरह दीगर मामलात में भी जो है वो जो ट्रायल है वो कंक्लूड नहीं होता, जिसकी वजह से बैकलॉग जो है वो बढ़ता जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चूँकि उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि पूरा सूबा जो और ज़िलाई अदालतें उनके मातहत हैं, उनके ऊपर ख़ुद भी एक इल्ज़ाम है कि 3 साल में उन्होंने एक जजमेंट नहीं दी जो रिपोर्टेड जजमेंट हो। तो उनको इस अरसे में अगर 3 साल में अदलिया में अगर कोई तब्दीली लानी होती या कोशिश करते तो शायद तब्दीली आ सकती थी। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले में मज़ीद संजीदगी दिखाएंगे, और अगर आने वाले चीफ जस्टिस होंगे, अगर ये ढाक जज के तौर पर भी अहमद अली एम शेख साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे वो सूबे के लिए मज़ीद बेहतर करेंगे। अमीन, एक अफसोसनाक और बड़ा दर्दनाक केस था 6 साल बच्ची को साथ ज़्यादती के
بعد جو ہے وہ قتل کر دیا. گزشتہ روز آپ کی بات بھی ہوئی بچی کے والد سے, بچی کے والد کا کیا کہنا تھا, اور اس کے بعد پھر پولیس کی سب سے ایک کہیں تو گھٹیا پرفارمنس رہی ہے اس معاملے میں کہ جلد بازی میں, شو شاہ میں اور اتنے ہائی پروفائل کیس میں ملزم کو منظر عام پر لائے, اعتراف جرم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلا دیں, لیکن عدالت میں کافی ایک ندامت کا سامنا کرنا پڑا ہے پولیس کو. تو کیا اب اس طرح کی جب پولیس کی کارکردگی ہوگی تو اتنے بڑے کیس میں اہم ترین شواہد ہونے کے باوجود کیا ملزم کو سزا ہو پائے گی؟ کیونکہ قانونی معاملات ہیں, میڈیا میں یا خبروں میں یا جو انٹروگیشن رپورٹ میں تو جو ملزم کہے گا ظاہر ہے اس روشنی میں تو سزا ہو نہیں سکتی. تو وہ کیا معاملہ ہے, اس کے والد سے لے کے آج تک کی کارروائی کا بتائے گا. بالکل, شاید کل جو ہے وہ گزشتہ روز جو 6 سالہ مہم کے کیس میں ایک ملزم ذاکر عرف انٹولا بتایا جا رہا ہے, اسے پیش کیا گیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے منتظم جج کے سامنے, جس پہ عدالت میں جو ہے وہ خاصی دیر تک جو اس معاملے کو جو ہے وہ پینڈنگ رکھا. عدالت نے ایک ان کے جو سینئر افسر ہیں SSP انویسٹیگیشن انہیں طلب کیا تھا, لیکن وہ نہیں ہے, ان کے جونیئر عدالت میں پیش ہوئے تھے, جس کے بعد عدالت نے جو ریمانڈ کی کارروائی ہے وہ آگے بڑھائی ہے. اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس گرفتاری کے حوالے سے آپریشن اور انویسٹیگیشن میں پہلے سے ہی اختلافات چل رہے تھے, اور اب آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے جو خبریں لیک ہو رہی تھی اور خاص طور پہ جو ملزم کی شناخت ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں لیک ہوئی, اور اس کے بعد آج جب عدالت میں شناخت پریڈ کی درخواست دی گئی اور اعترافی بیان کی تو جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت نے جو ہے وہ شناخت پریڈ کے حوالے سے تو عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چینلز پر, میڈیا پر جو ہے وہ ملزم کی جو تصاویر ہیں وہ پہلے ہی نشر ہو چکی ہیں, لہٰذا اب جو ہے وہ شناخت پریڈ نہیں ہو سکتی, لہٰذا اب ملزم کا جو ہے وہ 164 جسے اعترافی بیان بھی کہا جاتا ہے اب یہ ریکارڈ ہوگا. تو اس کے حوالے سے ابھی تک جو کارروائی ہے وہ چل رہی ہے, کیونکہ اس میں ملزم کی جو ہے وہ رضامندی جو ہے وہ لی جاتی ہے عدالت میں, اور اس کے بعد اسے 2-3 گھنٹے سوچنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ جس جرم کا اعتراف کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اس پہ کوئی پریشر ہے یا کوئی اور دباؤ ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام جو اس کی 164 کی جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا, جس میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر لگ جاتے ہیں 164 کے بیان ریکارڈ کرانے میں. اور اس کے بعد عدالت ملزم کو یہ بھی یقین دہانی کرا دیا ہے کہ اب اسے جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے گا اور جسمانی ریمانڈ پر دوبارہ جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں نہیں دیا جائے گا. تو اس پر جو ہے وہ یہ تمام کارروائی جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھے گی. اور ہم نے کل بھی خبریں سنی تھی, جو ہمارے ذرائع ان کا یہی کہنا تھا کہ پولیس میں جو انویسٹیگیشن اور آپریشن ہے ان میں اپنے اختلافات چل رہے تھے, اور جس کا فائدہ جو ہے اب وہ یقیناً خاص طور پر اس طرح کے جو سینسٹیو میٹرز ہوتے ہیں اس میں پولیس کو یقیناً اس بات کی یقینی بنایا چاہیے کہ شناخت پریڈ سے پہلے جو ہے جو ریکوائرمنٹ ہے, جو قانونی پروسیجر ہے اس کے تحت ملزم کا جو چہرہ ہے وہ چھپا کے رکھنا چاہیے میڈیا سے بھی اور دیگر افراد سے بھی, تاکہ شناخت پریڈ میں جو ہے وہ کوئی ہرڈلز نہ آئے, اور قانونی طور پر جو کیس ایک مضبوط بنانا چاہیے. اور اسی طرح کے کیسز میں اگر پولیس اتنی بڑی غفلت کرے گی تو اس کا فائدہ یقیناً جو ہے وہ ملزم کو ہوتا ہے. بالکل بالکل اسی طرح ہوا تھا جیسے ملزم کی گرفتاری کچھ ایسا پہلے میڈیا پر خبر نشر ہوئی کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور 3 روز کے بعد تقریباً اس کو بعد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا. تو یہ بھی ان چیزوں کا بھی ملزم فائدہ اٹھاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر جب آگے ٹرائل چلے گا تو یہ ساری تاخیری چیزیں ہوئی ہیں پولیس کی جانب سے, اس کے بعد غفلت اور لاپرواہی اس طرح کی سامنے آئی ہے کہ شناخت پہلے میڈیا پر نشر کر دی اور اس کے بعد پھر آج شناخت پریڈ کے لیے لے کے گئے. تو ظاہر ہے پھر عدالت ان ساری باریکیوں کو بھی دیکھتی ہے اور اسی کا فائدہ ملزم آگے جا کے ٹرائل میں بھی اٹھا سکتا ہے. انتہائی اہم معاملہ ہے, امید کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو درندہ تھا اس کو ضرور سزا ہوگی, لیکن جو پولیس کی غفلت برتنے والے جو افسران ہیں ان کے خلاف, جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے. امین, آپ کا بہت شکریہ. ایک اور بڑی خبر ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے. قاضی فیضی صاحب کے حوالے سے قاضی فیضی صاحب نے خط لکھا ہے کہ جو کرونا سے متعلق جو بھی ان کے خدشات اور ان کی جو طبیعت تھی اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کی اب طبیعت بہتر ہے, کس طرح ہے, لیکن اس ساری وبا کو لے کے, ساری صورتحال کو لے کے انہوں نے ایک بار پھر یعنی کہ خود وہ اپنے ختم طبقاتی سسٹم کی بات کریں, حالانکہ وہ خود ایک طبقاتی نظام سے دوچار ہیں. ان کی جو ذہنیت اور ان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ تفریق پیدا کرتی ہے. ان کو ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں نہ جانے کیا ایسی چڑ ہے پاک فوج کے ساتھ کہ کوئی ایشو نہ بھی ہو تو رگیڑ کر اور گھسیٹ کر پاک فوج کو بیچ میں لے آتے ہیں اور ہمیشہ
ہمیشہ اپنے معاملات میں جو ان کو گھسیٹتے ہیں، لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیشہ متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو ایک خطرناک وبا ہے، عالمی وبا ہے، اور کہا اللہ ان کو زندگی دے صحت دے، حالانکہ وہ خود بستر مرگ پر ہیں، اس کے باوجود فوج کو ضرور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ نامناسب عمل ہے. اگر جب بھی ملک کی آفات آتی ہیں، بڑی وبا آتی ہیں، کوئی بھی زلزلہ، سیلاب یا کوئی بھی خطرناک آفات آتی ہے تو پاک فوج ہمیشہ جو قوم کی خدمت کے لیے آگے ہوتی ہے. اب بھی اگر ضرورت پڑے گی تو شاید کبھی بھی پاک فوج جو پاکستان فوج کے زیر ماتحت چلنے والے جو اسپتال ہیں، کبھی بھی وہ ان کو انکار نہیں کرتی. لیکن قاضی فیضی صاحب جو ہے وہ بستر مرگ پر ہونے کے باوجود اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سرکاری ہسپتال اور اس کے علاوہ جو فوج کے ماتحت اسپتال ہیں ان کو عوام کے لیے کھولا جائے. حالانکہ اتنی خطرناک صورتحال پاکستان کے دیگر حصوں میں نہیں ہوئی جس حد تک کرونا کی صورتحال جو کراچی میں ہے. کراچی میں بھی جو تمام سرکاری اسپتال ہیں، صوبائی وفاقی جو بھی ہیں، وہ بالکل روٹین کے حساب سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس حد تک خطرناک نہیں ہوئی کہ اسپتال بھر گئے ہوں، پرائیویٹ سرکاری اور اس کے علاوہ روڈ سڑکوں پر لیٹے ہوں، اور اس کے بعد پھر پاک فوج کے جو اسپتال ہیں وہ نہ کھولے گئے ہوں. تو پھر قاضی فیضی صاحب کی تنقید جو ہے وہ بنتی تھی. لیکن نہ کراچی میں ایسی کوئی بری صورتحال ہے اور نہ ہی پاکستان کے دیگر علاقوں میں، دیگر حصوں میں ایسی کوئی خطرناک کرونا کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے قاضی فیضی صاحب کو یہ خط لکھنا پڑا. کچھ جو ہماری قانونی حلقے ہیں، جو کچھ ذرائع ہیں، ان کا یہ بھی اس میں موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ قاضی فیضی صاحب عمومی طور پر وہ میڈیا میں ان ہونے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں یا اس طرح کی ریمارکس دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو انٹری ملے. حالانکہ جب ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں ہر چیز سے. تو بہرحال انہوں نے خط لکھا کہ وہ صحت مند بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک آگاہی مہم چلائی جائے، ریڈیو کے اوپر ماہرین سے رائے لی جائے، ٹیلی ویژن کے اوپر کی جائے. حالانکہ یہ سارے معاملات روز ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں اگر کوئی کسی کو فون بھی کرتا ہے تو اس میں بھی رنگ ٹون میں آپ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سنتے ہیں. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کوئی پرائیویٹلی طور پر نہیں ہو رہی، وفاقی حکومت یہ سارے اقدامات اٹھا رہی ہے، NCOC کے اقدامات ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. بہرحال وہ تنقید کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خود کسی کو اپنے جواب دہ نہیں سمجھتے. امید کرتے ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہوں گے، بہتر ہوں گے، اور آ کر پھر جو قانون اور انصاف کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں یا کرنے ہیں، قوم کو ان کی ضرورت ہے، اور وہ آ کے آئین اور قانون کے حساب سے وہ ضرور فیصلے کریں گے اور عدلیہ کی کرسی ایک بار پھر آ کے سنبھالیں گے. لیکن خود جو ان کا آج خط ہے وہ کافی ایک بار پھر ان کو متنازع بنا دیا ہے ان کے خط نے، اور لوگ جو ہے وہ کافی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو قدرے جو ان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے جب ان کو کرونا ہوا تھا، ان کی اہلیہ کو کرونا ہوا تھا، اس کے بعد ان کی اس طرح کے خط نے ان کو ایک بار پھر متنازع بنا دیا ہے. امید کرتے ہیں وہ خود اپنے معاملات پر، اپنی سوچ پر، اپنے جو کارکردگی ہے، جو کام ہے، اس پر نظر ثانی ضرور کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.